अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद उल अज़हा जिसे ईद कुर्मा भी कहा जाता है की आमद आमद है। ईद उल अज़हा मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाते हैं कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की तैयारी की थी। ईद उल अज़हा ज़ुल्हिज के महीने में मनाई जाती है, जो इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और ये हज का फरीज़ा अदा करने का वक्त भी होता है। ईद उल अज़हा के दौरान हर साल पूरी दुनिया में लाखों जानवरों की कुर्बानी करना एक अहम अमल है, जो 10, 11 और 12 ज़िलहज की तारीख में की जाती है। कुर्बानी में कुछ खास उसूल और अहकाम होते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट में हम अपने आज के मेहमान से जानते हैं कि कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल कौन कौन से हैं, जिनका मालूम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि इस्लाम में कुर्बानी के क्या मायने हैं? कुर्बानी का लफ्ज अरबिक वर्ड कुर्बान से लिया गया है, जिसके मायने सेक्रीफाइस के हैं। कुर्बानी का अरबिक में एक और नाम ज़बीहा भी है। ये दिन ईद उल अज़हा या बकरा ईद के नाम से जाने जाते हैं। इस्लाम में कुर्बानी का मकसद अल्लाह के लिए जानवरों को कुर्बान करना है। ज़िलहज के 10 से 12 तारीख के दरमियान जो मुसलमान माली तौर पर काबिलियत रखते हैं, उनको कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए। सुना है इस ईद को नमकीन ईद भी कहा जाता है। जी हाँ, हमारे खाने की आदत की वजह से इस ईद को नमकीन ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इस ईद में मुख्तलिफ किस्म के लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं, जिसमें कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल होता है। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावत की जाती है। मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनमें कबाब, हलीम, कोरमा, बिरयानी, बारबेक्यू और दीगर मुख्तलिफ खाने शामिल होते हैं। ये बताएं कि इस साल कुर्बानी कब की जाएगी? कुर्बानी की तारीख चांद से मुंसलिक होती है, इसलिए आपके मुल्क या इलाके पर मुनहसर होती है। ईद उल अज़हा या कुर्बानी हर साल आखिरी इस्लामी महीने ज़ुल्हज की 10 तारीख को मनाई जाती है। जैसे कि ज़ुल्हज का चांद नजर आ चुका है, तो 2024 में यूएई और सऊदीया में 16 जून संडे को और 17 जून मंडे को पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में मनाई जाएगी। कुर्बानी का आगाज 10 ज़ुल्हज के दिन ईद की नमाज अदा करने के बाद शुरू होता है और आप 3 दिन के दौरान यानी 10, 11 और 12 ज़ुल्हज को जानवर कुर्बान कर सकते हैं। क्या कुर्बानी फर्ज अमल है? हनफी मसलक के मुताबिक कुर्बानी वाजिब है, लेकिन मालिकी, शाफी और हम्बली मसलक की राय ये है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन बहुत मुस्तहब अमल है। मुख्तलिफ मसलक के उलामा के दरमियान राय का फर्क जरूर है, लेकिन सब ने कुर्बानी को लाजमी करार दिया है। कुर्बानी करना किसके लिए लाजमी है? हनफी मकतब फिक्र के मुताबिक हर बालिग और साहिब अक्ल मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है, जो निसाब भी रखता हो। यहाँ निसाब का मयार वही है जो ज़कात का होता है। अगर आपके पास 10 ज़िलहज की फजर से लेकर 12 ज़िलहज की मगरिब तक इस निसाब का माल आ जाए, तो आपको कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुनाई है कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत रखता हो और वो कुर्बानी ना करे, तो उसे चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के पास भी ना आए। ये बताएं कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? कुर्बानी करना एक इबादत है जो अल्लाह के हुक्म से की जाती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हज में फरमाता है कि अल्लाह तक ना इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। मुसलमान जानवरों की कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करते हैं, और इससे हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को याद रखते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हदीस रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ कुर्बानी से ज़्यादा अजीज नहीं होती। जैसा कि आपने बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म की तामील की याद में की जाती है, तो आप हमारे नाज़रीन को इस अजीम कुर्बानी का तारीखी पहलू बताएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ इम्तिहानात और आजमाइशों के जरिए आजमाया है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर बार अल्लाह की मर्जी में कामयाबी हासिल की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का वाक़या भी एक ऐसा ही वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र के करीब थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी।
تو ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے انہیں اپنی خدمتگار حضرت حجر علیہ السلام سے شادی کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت حجر علیہ السلام سے شادی کرنے کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دفعہ والد بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حجر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کا حکم ملا کہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سارا خواب بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی آزمائش کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہی کریں، اگر اللہ چاہے تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے تو کیا شیطان بار بار ان کے راستے میں آ رہا تھا اور ان کو بہکا رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کیا حل نکالا؟ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو ادا کرنے جا رہے تھے تو شیطان 3 مرتبہ ان کو بہکانے آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار اس کو پتھر مار کر بھگا دیا تھا، اور یہ عمل بعد میں حج کا حصہ بھی بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا بہت مشکل تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے انسان اور اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بھی ڈھک لیا تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور انہیں قربان کرنا آسان ہو۔ یہ بتائیں قربانی کے وقت کیا واقعہ پیش آیا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو کیسے پورا کیا؟ قربانی کی چھری پھیرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید دمبا بھیجا تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو قربان کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور فرمانبرداری کا سب سے بلند ترین واقعہ تھا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا حکم ماننا اور عبادت کی نیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کی اور ہمیں بھی یہی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی ادا کیا کرتے تھے، تو اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو، اور انشاءاللہ آپ کو اس سنت کو ادا کرنے کا پورا ثواب ملے گا۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور کون کون سے جانور قربانی کے لیے بہتر ہیں؟ قربانی کے لیے جو جانور جائز ہیں ان میں اونٹ، بیل گائے، بھینس، بکرا، بکری یا دمبا وغیرہ شامل ہیں۔ آپ صرف مویشیوں کو قربان کر سکتے ہیں، اور آپ جنگلی جانور جیسے ہرن یا جنگلی گائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے جانور کی عمر کی بھی کچھ شرطیں ہیں، جیسے اونٹ 5 سال، بیل گائے بھینس وغیرہ 2 سال، بکرا بکری یا دمبا وغیرہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نصاب مسلمان کتنے حصے یا کتنے جانور قربانی کر سکتا ہے، اور بڑے جانور جیسے اونٹ اور گائے وغیرہ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو کم از کم 1 حصے کی قربانی دینا چاہیے۔ آپ 1 سے زیادہ حصے یا جانور کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اور قریب لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ قربانی کے بڑے جانور جیسے اونٹ، گائے، بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرے اور دمبے وغیرہ میں 1 حصہ ہوتا ہے۔ یہ بتائیں قربانی کے لیے کیسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے اور کس قسم کے جانور قربانی کے لیے بہتر نہیں ہوتے؟ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، کسی خرابی یا نقص سے پاک ہونا چاہیے، زیادہ گوشت والا، چست اور صحت مند ہونا چاہیے، جبکہ اندھا، بیمار، لنگڑا، زخمی جانور یا جن کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں یا جن کے کان یا دم کٹ گئی ہو، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی نیت کریں، جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قربانی سے پہلے ان کے کھانے اور پینے کا خیال رکھیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کریں تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ جانوروں کے سامنے چھری تیز نہ کریں، جانور کا گلا قبلہ رخ کریں، جانور کو زمین پر لٹا کر جلدی سے ذبح کریں، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، قربانی کرتے وقت مسنون دعائیں پڑھیں،
جانور کو خود ذبح کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو مقرر کرنا بھی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کرتے وقت جانور کی گردن نہ توڑیں، دوسرے جانوروں کے سامنے یا پہلے ذبح کیے گئے جانور کے خون میں ذبح نہ کریں۔ جانور کے مکمل مرنے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاریں اور نہ کسی اور حصے کو کاٹیں۔ خون کو صاف کریں اور قربانی کی جگہ دھوئیں۔ خون کے گڑھے کو اچھی طرح کور کر دیں اور علائشوں وغیرہ کو صحیح سے ڈسپوز کریں۔ قربانی کا گوشت کس کو دیا جا سکتا ہے، اور کیا قربانی کا سارا گوشت آپ خود بھی محفوظ کر رکھ سکتے ہیں؟ وہ غریب لوگ جو قربانی کا نصاب نہیں رکھتے وہ قربانی کا گوشت لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے آس پاس غیر مسلم ہیں جو غریب ہیں تو قربانی کا گوشت ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ 1/3 حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دیں، 1/3 حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کو بانٹیں، اور 1/3 حصہ خود رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو سارا گوشت خود ہی محفوظ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ کیا ہم قربانی کے بجائے پیسے دے کر غریب کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ قربانی کے بجائے خیرات نہیں دے سکتے، بلکہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس سے غریبوں کی ہی مدد ہوتی ہے، جو ان کو جانوروں کے کاروبار کی صورت میں یا قربانی کا گوشت دے کر کی جاتی ہے۔ قربانی ہمیں اللہ سے مضبوط روحانی تعلق قائم کرنے، ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور قربانی سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن اور اپنے خیالات شیئر کرنے کا۔ ہو سکتا ہے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کسی کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، جو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا اور قربانی سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا موقع فراہم کرنے کا۔ جی تو ناظرین، قربانی ہمیں اللہ کا حکم ماننے اور اپنی پسندیدہ چیز جیسے دولت وغیرہ دوسروں پر خرچ کرنے کا سبق سکھاتی ہے۔ جب آپ کسی مادی چیز سے بہت زیادہ لگاؤ پیدا کر لیتے ہیں، مثلاً اپنی گاڑی، اپنا فون یا گھر کی کسی اور چیز سے، لیکن جیسے ہی گاڑی کو نقصان پہنچے یا آپ کا فون ٹوٹ جائے یا آپ کی قمیض ہی استری سے جل جائے تو آپ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنا کنٹرول کھو سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے کیا کھو دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں سب کچھ سے پہلے ہوں، تقدیر میری طرف سے مقدر کی گئی ہے، اور قیامت کے دن تم سے اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کے حکم اور مال کو کیسے استعمال کیا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیکاز یور سپورٹ مینس اے لاٹ ٹو اس۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔